السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جو ہے پنجاب پولیس سے سندھ میں ٹرانسفر ہونے والے 2 ایس پیز کے چند ہی ماہ میں کروڑ پتی بن جانے کی ایک تفصیلی رپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ کراچی کا علاقہ جو ناز آباد نمبر 2 ہے وہ میدان جنگ کیسے بن گیا، اس کا ذمہ وار کیا منشیات فروش ہیں یا کہ پولیس ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ٹریفک کے ڈی آئی جی کے جو ایک سابق آفس سپرنٹینڈنٹ ملک جاوید اقبال کی موت کا ذمہ وار کون۔ اس کے علاوہ جو ہے پروگرام کے اگلے حصے میں جو ہے وہ کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کے جو ہے بیس بدل آپریشن جاری رہے گا یا کہ نہیں، اور اس آپریشن کے نتیجے میں کیا کراچی پولیس سے جو ہے آرگنائز جرائم کے اڈوں کا خاتمہ ہوا کہ نہیں، اس پر بھی بات کی جائے گی۔ میں چلتے ہیں اب پروگرام کے پہلے خبر کی جانب۔ پنجاب پولیس سے 2 ایس پیز کے ٹرانسفر جو ہے وہ سندھ پولیس میں ہوئے تھے، جو کہ اس وقت جو ہے وہ چند ہی ماہ کے اندر جو ہے وہ کروڑ پتی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ہے ایک مفصل رپورٹ بمع شواہد کے اور بہت سارے محنت کے بعد جو ہے انہوں نے مرتب کی ہے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق اس وقت جو ہے وہ کلفٹن کے جو ایس پی ہیں توحید رحمان میمن، جن کا غالباً ٹرانسفر جو ہے پنجاب پولیس سے چند ماہ قبل ہی سندھ پولیس میں ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ان کی پوسٹنگ ایز کلفٹن میں ایس پی کی حیثیت سے کر دی گئی تھی۔ اس سلسلے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی یہ خوش قسمتی کہ انہیں ٹیم بہت اچھی ملی۔ ان کے ساتھ جو پولیس افسران اس وقت کام کر رہے ہیں، جس میں جو ہے خود پیر شبیر جو ہے بورڈ بیسن پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او ہیں، ان کا ایک نام ہے، اور کراچی کے پولیس افسران ان کے نام سے زیادہ ان کے کام سے واقف ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ ایک اے ایس آئی قاسم بھی رہا ہے، اور دوسرا ہیڈ کانسٹیبل تنویر باجوہ، جبکہ سب سے بڑھ کر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور سب انسپکٹر جو شیری جناح کالونی میں جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دیتا رہا ہے، یونس بٹ، وہ بھی ان کی ٹیم میں شامل ہے۔ تو اچھی ٹیم کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی کارکردگی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے سائیڈ بزنس میں بھی مبینہ طور پر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ چند ہی مہینے میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ وہ کروڑوں میں اس وقت کھیل رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کلفٹن کے علاقے میں تقریباً 64 کے قریب جو ہے وہ گیسٹ ہاؤس ہیں، اور یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کے جو بیٹر ہیں وہاں سے پر گیسٹ ہاؤس سے جو ہے وہ صاحب کے نام پر جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کی انہیں فٹیک لیے، یعنی کہ 64 گیسٹ ہاؤس سے 1 لاکھ روپے کی فٹیک کے ساتھ تقریباً 64 لاکھ روپے جو ہے ان گیسٹ ہاؤس سے مبینہ طور پر وصول کر لیے گئے، اور اس کے علاوہ جو ہے پر جو گیسٹ ہاؤس ہے وہ 10,000 روپیہ جو ہے وہ ہفتہ وہاں سے آ رہا ہے۔ اس طریقے سے 40,000 روپیہ جو ہے فی گیسٹ ہاؤس جو ہے وہ ان کے بیٹر قاسم کو باقاعدگی کے ساتھ ادا کیا کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 40,000 کے حساب سے 64 جو گیسٹ ہاؤس ہے کتنی اس کی انکم ہوگی، آپ لوگ اس سے خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وائٹ ہاؤس کلفٹن کے پیچھے جو ہے کیفے بینزو کے نام سے جو ہے وہ شیشے کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور وہ کس کا ہے، اس کی ملکیت کس کے پاس ہے، یہ بھی سب لوگوں کو اس کا علم ہے۔ اور یہ تمام تر کاروبار جو ہے پیر شبیر جو ہے ایس ایچ او بورڈ بیسن، ان کی مبینہ سرپرستی میں بورڈ بیسن کے حدود اور درخشاں اور دوسرا جو پوش علاقے ہیں کلفٹن کے، اس میں یہ سارا کا سارا کاروبار چل رہا ہے۔ اور اس سب سے بڑھ کر جو ہے خود شیری جناح کالونی میں کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ چوکی انچارج تو جاوید کو وہاں پر لگایا گیا ہے، لیکن اصل میں جو ہے وہ اس کے پس پش جو ہے سکندر آباد اور شیری جناح کالونی جو ہے وہ سب کچھ جو ہے یونس بٹ وہی سب کچھ اس وقت وہاں پر کر رہا ہے، اور کروڑ روپے کا جو ہے وہاں پر جو ہے اس وقت منشیات کی فروخت ہوتی ہے، اور کروڑوں کا یعنی کہ بتہ بھی
اچھا خاصا جو ہے وہ چوکی انچارج کے پاس آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں جب بہت ساری شکایتیں جو ہے پولیس کے اعلیٰ افسروں کو ان تمام کالے دندوں سے متعلق ملی، تو اس کے بعد جو ہے وہ اے ایس آئی قاسم کو جو ہے معطل کر دیا گیا، لیکن اب وہ تمام تر معاملات جو ہے دوسرا جو ہیڈ کانسٹیبل تنویر باجوہ انہوں نے سنبھال لیے، اور اسی طریقے سے جو ہے یونس بٹ جو ہے وہ اس وقت سکندر آباد اور شیرین جنہ کالونی میں جو منشیات کا تھوک کا کاروبار چل رہا ہے وہ اس کی مبینہ طور پر سرپرستی کریں، جبکہ وہ پہلے یہاں سے گرفتار بھی ہو چکے ہیں، اور گرفتار ہونے کے بعد جو ہے وہ ڈسمس ہو چکے تھے۔ ڈسمس ہونے کے بعد دوبارہ سروس میں آ کر وہی کاروبار اسی علاقے میں کرو، ان کی جو ہے مکمل جو ہے سرپرستی جو ہے اس وقت کہتے ہیں کہ توحید رحمان میمن کر رہے ہیں۔ توحید رحمان میمن کی جو ہے پوری ایک طریقے سے جو ہے ایک سٹائل لائف ہی کہا جاتا ہے کہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے۔ لاہور میں ان کی پوسٹنگ تھی تو وہاں ان کی شہرت ایک اچھے پولیس افسر کی حیثیت تھی کہ وہاں جو ہے وہ انتہائی ایماندار اور دیانتدار مشہور تھے، لیکن کلفٹن میں آنے کے بعد یعنی کہ سندھ پولیس میں جب ان کی پوسٹنگ ہو گئی، ان کے ساتھ جو یہ ٹیم اس وقت کام کر رہی ہے، اس ٹیم کی موجودگی سے جو ہے وہ ان کی جو ہے شہرت جو ہے کچھ اچھی نہیں رہی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چند ماہ میں ہی کروڑپتی بننے والے پولیس افسروں کی لسٹ میں شامل ہو گئے۔ اس پہ کہاں تک صداقت ہے، اس کی تصدیق یا تردید تو خود توحید احمد میمن ہی کر سکتے ہیں۔ بدین کے رہنے والے ہیں، اور انہیں جو ہے سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کی بھی مبینہ طور پر آشیرواد حاصل تھی۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیر شبیر جو ایس ایچ او بورڈ بیسن ہیں وہ بھی ان کے بہت قریب ہیں، اور ان کی بھی بہت زیادہ سپورٹ جو ہے وہ اپنے ایس پی کو حاصل ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس وقت پورا جو کلفٹن کا علاقہ ہے وہ آرگنائز جرائم کا ایک بہت بڑا مرکز جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ رپورٹ تھی ہمارے نمائندے ہمراز رائی کی، جو کہ پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع سے مل کر انہوں نے مرتب کی ہے۔ یہ جو معلومات انہوں نے دی ہے، اس کی انکوائری کوئی بھی بڑا افسر خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منا سے اگر چاہیں تو وہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ سکندر آباد میں اس وقت منشیات کا کاروبار کس طرح سے چل رہا ہے، اور خود جو یہ گیسٹ ہاؤس ہے، ان گیسٹ ہاؤس میں ہوتا کیا ہے۔ ہر گیسٹ ہاؤس سے آخر 1 لاکھ روپے کی فٹیگ جو ہے وہ ایس پی کے نام پہ کیوں وصول کی، اور کیوں گیسٹ ہاؤس کے مالکان نے جو ہے آنکھ بند کر کے جو ہے یہ فٹیگ جو ہے وہ اے ایس آئی قاسم کو دی۔ کسی نے کوئی تصدیق کی کہ یہ رقم جو ہے واقعی ایس پی ہی مانگ رہا ہے، یا اے ایس آئی اپنے طور پر یہ اتنی بڑی رقم جو ہے 64 گیسٹ ہاؤس سے وصول کر رہا ہے۔ اس ایس پی کی ٹیم میں جو ہے اے ایس آئی مسلم بھی شامل ہے، یعنی کہ پھر میں یہ کہوں گا کہ انہیں ایک بہت ہی اچھی ٹیم اس وقت ملی ہے ایس پی کلفٹن توحید رحمان میمن کو، اور مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ 30 لاکھ روپے جو ہے انہیں اس وقت ہفتے کی وہاں سے انکم اپنے اسے کماؤ پوت پولیس افسروں کے ذریعے ہو رہی۔ ناظرین، اسی طریقے سے جو دوسرے ایس پی جو پنجاب سے ٹرانسفر ہوئے تھے، عبداللہ احمد یار اے وی سی سی کے یہ ایس ایس پی ہیں، اور یہ بھی پنجاب میں ان کی شہرت کافی اچھی تھی، لیکن یہاں پر آنے کے بعد انہیں جو ٹیم ملی، ان کی ٹیم نے بھی جو ہے وہ انہیں 4 چاند لگا دیے، اور یہ بھی جو ہے کہتے ہیں کہ اس وقت کروڑوں میں جو ہے کھیل رہے، تقریباً 50-60 لاکھ روپے کی ان کی منتھلی انکم جو ہے، جو ان کے کارندے وصول کر رہے ہیں، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں جو ہے موصوف کو جو ہے تقریباً 55-60 لاکھ روپے منتھلی ان کے حصے میں آ رہی، اور ان کا جو سب سے زیادہ اس وقت تابع دار ہے ڈی ایس پی جو ہیں اے وی سی سی کے نادر خان ہے۔ نادر خان کے توسط سے انہیں پورے شہر میں جو اس وقت آرگنائز جرائم چل رہے ہیں، مبینہ طور پہ وہاں سے 15 لاکھ روپے کی منتھلی وصول ہو رہی ہے، اور اے ایس آئی عمران جو ہے وہ ان کے بیٹر کی حیثیت سے کام اس وقت کر رہے ہیں۔ عمران اور ایک اور اے ایس آئی ہے ملک سرفراز، اور اسی طریقے سے سب انسپکٹر احمد بٹ اور انسپکٹر ملک اشرف، یہ دونوں جو ہے ان کے کماؤ پوت انسپکٹر ہیں، جو کہ پولیس پارٹیاں چلا رہے ہیں۔ پورے شہر سے جو ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو پکڑ کر جو ہے اے وی سی سی میں لاتے ہیں، ان پر اغوا برائے تاوان اور دوسرے سنگین الزامات لگا کر جو ہے ان کو کاٹ پیٹ کا سلسلہ رات بھر
AVCC میں چل رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تقریباً کوئی 25-30 گاڑیاں ہیں AVCC کی جو کہ روڈ پر نہیں ہیں، لیکن ان کا پٹرول جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ جو ہے ڈرا ہو رہا ہے، یعنی پٹرول کے پیسے جو ہے سندھ پولیس سے وصول کیے جا رہے ہیں، جبکہ گاڑیاں روڈوں پر نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے جو فیول پاس ہیں یا فیول کارڈ ہے وہ مبینہ طور پر خود SP عبداللہ احمد یار کے قبضے میں ہے۔ اب یہ ایک ایسا الزام ہے کہ اس کی تصدیق جب بھی چاہیں تو وہ ایڈیشنل IG کراچی عمران یعقوب منہاس کر سکتے ہیں ان گاڑیوں کی میٹر کو چیک کرنے کے بعد، کہ میٹر میں کوئی جو سپیڈو میٹر ہے اس میں کوئی اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کھڑی گاڑیوں کا پٹرول جو ہے وہ استعمال نہیں بلکہ اس کو فروخت کیا جائے، اور تقریباً کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر جو ہے 10 سے 12 لاکھ روپے کا جو ہے پٹرول کے مد میں بھی منافع جو ہے وہ ہر مہینے جو ہے وہ SP موصوف کو مل رہا ہے۔ اب ناظرین یہ بتاتے چلوں کہ DSP نادر خان جو ہے وہ اس وقت SSP جو ہیں عبداللہ احمد یار کے بہت قریب ہیں، اور عبداللہ احمد یار کو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کراچی میں جتنے بھی اس وقت پورے شہر میں آرگنائز جرائم چل رہے ہیں اس سے مبینہ طور پر 15 لاکھ روپے جو ہے وہ SSP کے آتے ہیں، اور تقریباً کوئی 5 لاکھ روپے جو ہے خود DSP موصوف کے آتے ہیں۔ DSP موصوف کا تعلق جو ہے وہ ایک لسانی تنظیم سے بتایا جاتا ہے۔ جب یہ لانڈی کے سچ ہوتے تو وہاں پر یہ مخالف اپنے جو گروپ کے بہت سے نوجوانوں کو جو ہے اغوا کرنے کے بعد یہ غائب کرا چکے ہیں، جن کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں پر ہے، حیات بھی ہیں کہ نہیں۔ یہ اس قسم کی جو ہے ان پر جو ہے سنگین الزامات ہیں۔ اب یہ معلوم ہوا ہے کہ CIA کے جو DIG ہیں نعمان صدیقی جو ہے اس سلسلے میں کچھ انکوائری بھی کر رہے ہیں کہ آخر جو گاڑیاں کھڑی ہیں AVCC کی جو ناکارہ گاڑیاں ہیں اس کا پٹرول کیسے ڈرا ہو رہا ہے، اس کا پٹرول کون استعمال کر اور کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ ناظرین اس قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں اور چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین یہ آخر ناظم آباد میں کیا ہوا؟ ناظم آباد نمبر 2 جو ہے یہ میدان جنگ کیوں بن گیا ہے؟ کابلی بازار کا علاقہ ایک طریقے سے علاقہ غیر بن گیا ہے، پولیس کے لیے نو گو ایریا ہے، منشیات کا بیوپار جو ہے کھلے عام چل رہا ہے، اور اس وقت جو ہے پورے علاقے کو جو ہے منشیات فروشوں نے جو ہے یرغمال بنا کے اس کو ڈھال کے طور پر جو ہے پولیس والوں کے خلاف اس وقت استعمال کر رہے ہیں۔ ایک شخص کی ہلاکت بھی وہاں پر ہوئی، عثمان خلیل کی، جس کی ہلاکت پر بھی اب تضاد ہے، مختلف قسم کے بیانات آ رہے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ یہ منشیات فروشوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا، اور کوئی کہتا ہے کہ پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہوا، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ خود منشیات فروشوں کا ساتھی، اور کوئی کہتے ہیں کہ نہیں یہ راہگیر اور چپس فروخت کرنے والا ایک غریب مزدور تھا جو کہ اس فائرنگ کی زد میں آ گیا۔ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ایک فرلانگ کا یہ جو علاقہ ہے یہ پولیس کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے۔ اس سلسلے میں خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے، اس علاقہ یعنی رضویہ تھانے کی جو SHO ہے اس کی پوسٹنگ جو ہے وہ ہمیشہ منشیات کے اڈے چلانے والے آپس میں چندہ کر کے کرتے ہیں، یعنی ان کی مرضی سے ہی ان کے علاقے کا SHO کی پوسٹنگ ہوتی ہے۔ اس وقت جو راشد علی جو SHO کی پوسٹنگ ایز اے رضویہ تھانے میں ہوئی وہ بھی خود ان منشیات فروشوں کی مرضی سے، یعنی ان کی جانب سے اکٹھی گئی رقم پولیس کے اعلیٰ افسروں کو دینے کے بعد ہی ان کی پوسٹنگ جو ہے اس رضویہ تھانے میں ایز اے SHO کی سے ہوئی۔ جو SHO اگر منشیات فروشوں کے ایما پر یا ان کے جانب سے دی جانے والی رقم کے عوض اگر اس کی پوسٹنگ ہوگی تو پھر اس کی وفاداری جو ہے پولیس کے محکمے سے زیادہ ان منشیات فروشوں سے نہیں ہوگی تو اور کس سے ہوگی؟ اور یہی سب صورتحال جو ہے وہ اس وقت ہمیں جو ہے وہ رضویہ تھانے کے حدود میں ہونے والے ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعات کس طرح سے پیدا۔ اب کوئی پوچھنے کی یہ زحمت ہی گوارا نہیں کر رہا ہے SHO راشد علی سے کہ بھئی آخر انہوں نے جو ہے یہ سمیع افغانی سے موکل لے کر انہیں جو ہے KK کی جگہ پر جو ہے منشیات کا اڈہ چلانے کی اجازت کیوں دی؟
یعنی اتنا بڑا واقعہ جو ہے اس منشیات کے اڈے کی وجہ سے رونما ہوا، لیکن آج تک ابھی تک جو ہے نہ تو ایس ایس پی نے اسے سسپینڈ کیا، نہ ان کے ڈی آئی جی نے سسپینڈ کیا، نہ ہی آئی جی نے، یعنی کسی نے اس کا نوٹس ہی نہیں لیا، اور وہ ایس ایچ او اپنی سیٹ پر براجمان ہے، اور وہ اڈا بھی بدستور جو ہے وہ چل رہا ہے، اور کوئی اس کو نہ روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، جبکہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے اس وقت منشیات فروشوں کی وجہ سے جو ہے یرغمال بنا ہوا ہے، اور پولیس والے جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس وقت تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک طریقے سے پولیس کی بے بسی ہے کہ وہ علاقے کو کلیئر اب تک نہیں کروا سکے، یعنی کہ بڑے شرم کی بات ہے پولیس کے ان افسروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ غلام مرتضیٰ تبسم جو ایس ایس پی سینٹرل ہے وہ بڑے دبنگ طریقے سے یہ بریفنگ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی پولیس نے یہ کر دیا، پولیس نے وہ کر دیا۔ کچھ بھی نہیں کیا پولیس نے۔ پولیس جو ہے وہاں پر اس وقت منشیات فروشوں کے رحم و کرم پر ہے۔ اگر رینجرز کے جوان بر وقت کارروائی نہیں کرتے تو وہ منشیات فروش کی کسٹڈی میں جو پولیس کے 4 جوان آ چکے تھے وہ ان کو ہلاک کر دیتے۔ یہ تو رینجرز نے جو ہے ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی کسٹڈی سے یا ان کے چنگل سے پولیس کے 4 نوجوانوں کو شدید زخمی حالت میں نکالا، جس پر جو ہے کراچی پولیس کا اور خاص طور سے سینٹرل پولیس کا جو ہے وہ رینجرز کے جوانوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ پولیس کا مورال کہاں رہا، گر گیا اس وقت بالکل ناز آباد نمبر 2 کے علاقے میں، اور ناز آباد 2 کے رہنے والے بھی خود جو ہے پولیس کے کردار پر جو ہے بہت ہی اس وقت لان تان کر رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ کماؤ پوت ہے، صرف اور صرف یہ منشیات کے اڈے جو ہے خود پولیس کی مرضی سے اور ان کی سرپرستی میں اس وقت چل رہا ہے، جن منشیات فروشوں نے جو ہے اس وقت ناز آباد نمبر 2 میں رہنے والوں کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ اب پولیس میں اگر ہمت ہے تو وہ اس علاقے کو کلیئر کر کے دکھائے۔ یہ جو کابلی بازار کا علاقہ ہے، یہ جو سمیع افغانی کو موکل دے کے منشیات کا اڈا کھلوایا ہے، آخر مجاہد اور یہ سمیع افغانی ان کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ اور جو ایس ایچ او اس وقت راشد علی جو ہے رضویہ تھانے کے، جو اس کو اتنا وہ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، جو انہوں نے پرمیشن دی اس منشیات کے اڈے کی، انہیں معطل کون کرے گا، انہیں ڈسمس کون کرے گا، ان کے خلاف مقدمہ کون درج کرے گا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سوال جو ہے خود ناظم آباد نمبر 2 کے رہنے والے کر رہے ہیں کہ کیا ہماری پولیس نے چوڑیاں پہن رکھی ہے جو منشیات فروش دندناتے پھر رہے ہیں، خود پولیس والوں کو یرغمال بنا رہا ہے، خود پولیس والوں پر ٹارچر کر رہے ہیں، ان پر تشدد کر رہے ہیں، لیکن ایس ایچ او یا دوسرے جو ان کے بڑے افسران جو ان سے رشوت لیتے ہیں وہ ان کے خلاف جو ہے کارروائی کرنے سے بے بس نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ ٹریفک پولیس کے جو ڈی آئی جی ہیں ان کا جو اویستہ ملک جاوید اقبال جو ہے ہارٹ اٹیک سے جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اب آج جب ان کا جنازہ جو ہے وہ پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن میں ان کی رہائش گاہ پر پہنچا تو وہاں پر یہ ایک سوال ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا تھا کہ آخر ملک جاوید اقبال کی موت کا ذمہ وار کون ہے؟ ہر کوئی جو ہے ان کی موت کا ذمہ وار جو ہے وہ ٹریفک پولیس کے گاڈ فادر سعید آرائی کو ٹھہرا رہے تھے کہ سعید آرائی کی وجہ سے جو ہے ملک جاوید اقبال جو ہے وہ دل پر صدمہ لے گئے تھے، وہ ٹینشن میں آ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو دل کا دورہ پڑا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ دنوں قبل جو ہے وہ ٹریفک پولیس میں جو ہے ایک جعلسازی کا نیٹ ورک پکڑا گیا تھا، جس کا روح رواں یا جس کا بانی یا جس کا ذمہ وار جو ہے بالواسطہ یا براہ راست طور پر جو ہے خود گاڈ فادر یعنی ڈی ایس پی ٹریفک ایڈمن جو ہے سیکیورٹی سعید آرائی تھا۔ انہی کی ایما پر جو ہے وہ ایک جعلی جو ہے ایک لیٹر جو ہے ڈی او لیٹر جو ہے ڈی آئی جی ٹریفک کے آفس سے جاری ہوا تھا، جس پر جو ایس ڈی کے نیچے دستخط جو ہے وہ خود ڈی ایس پی ایڈمن غیاث الدین کے تھے، اور وہ جو ہے لیٹر آفس سپرنٹینڈنٹ کے دفتر یعنی کہ ملک جاوید اقبال کے آفس سے جاری ہوا تھا، اور ایف ایس سی میں یعنی کہ فارن سیکورٹی سیل میں ان کو ایس پی کو بھجوایا گیا تھا کسی سپاہی کے ڈی او کے حوالے سے کہ ان کی خدمات جو ہے وہاں سے ٹریفک پولیس میں مانگی گئی تھی۔ یہ لیٹر جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے اس طرح سے کہ وہ سپاہی جس کا ڈی او تھا وہ سپاہی کی وہاں پر کوئی موجودگی یعنی پوسٹنگ ہی نہیں ہے، جس پر جو ہے اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن اس سارے معاملے کی انکوائری کرواتے ہیں، اور جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لیٹر جو ہے ڈی آئی جی ٹریفک اقبال دارا کے علم میں نہیں ہے اور یہ بالا جو ہے نیچے ہی دفتری عملے نے جاری کیا، جس کے بعد جب انکوائری ہوتی تو انکوائری کے نتیجے میں جو ہے پھر یہ
او ایس جو ہے ملک جاوید اقبال اور غیاث الدین جو ڈی ایس پی ایڈمن، ان کو وہاں سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، لیکن بعد میں افسروں کے علم میں یہ بات آئی جاتی ہے کہ بھئی اس کا ذمہ وار یہ دو نہیں بلکہ خود ٹریفک کے جو گاڈ فادر ہیں یعنی کہ ڈی ایس پی سعید آ رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا اور ان کو انہی پر جو ہے سارا ملبہ پھینک دیا جاتا ہے۔ ملک جاوید اقبال کو اس کا ذمہ وار ٹھہراتا ہے، جو بیچارے اس کو دل پر لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں، اور آج جو ہے کہتے ہیں کہ ان کو ایسا شدید دورہ پڑا کہ وہ جہاں بھاگ ہو گیا۔ اب اس کی موت کا ذمہ وار کون ہے؟ اس پر باضابطہ ایک انکوائری کی ضرورت ہے کہ جو اس کا ذمہ وار ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی جو ہے ہونی چاہیے۔ یہی مطالبہ جو ہے وہ آج تدفین کے موقع پر بھی جو ہے جو لوگ وہاں موجود تھے ایک دوسرے سے یہی سوال کر رہے تھے کہ اس معاملے کی آخر کوئی انکوائری ہوگی کہ نہیں ہوگی، کہ ایک اچھا بھلا جو ہے او ایس ملک جاوید اقبال جو ہے وہ ان کے زیادتیوں کے جو ہے ان کی ناانصافیوں کی جو ہے وہ بھیڑ چڑھ گیا۔ ملک جاوید اقبال جو ہے ان کے والد جو ہے ملک نادر خان کراچی پولیس کے آر آئی تھے، 1971-72 میں پولیس ہیڈ کوارٹر میں وہ آ رہی تھے، اور ان کے دو صاحبزادے جو ہیں اس وقت پولیس میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے حصے سے اپائنٹ ہو چکے، وہ سی ٹی ڈی میں جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، اب چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ کیا ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے عمران یعقوب منہاس کا جو ہے وہ بیس بدل آپریشن جاری رہے گا یا نہیں؟ لیکن اب تک جو بھی انہوں نے اقدامات کیے اس سے پوری کی پوری کراچی پولیس میں اور خاص طور پر حرام خور تھانے داروں اور ان کے سرپرست ایس ایس پی صاحبان میں جو ہے وہ ایک ہلچل مچ چکی ہے، اور وہ اس آپریشن کو رکوانے کے لیے اپنا اثر رسوخ جو ہے وہ آئی جی سندھ اور دوسری جگہوں پر بھی وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ اتنا تو معلوم ہوا ہے کہ ان کے آپریشن کے نتیجے میں جو حرام خوری میں جو دوسرے افسران ملوث تھے ان کی بھی چھانٹی کا سلسلہ اس وقت شروع ہو گیا ہے، جس میں جو ہے کہتے ہیں کہ جو شاہ عدیل ہیں ڈی آئی جی کے جو پی ایس او ہیں ویسٹ کے، وہ 20 روز کی چھٹی پر جو ہے چلے گئے ہیں۔ اس طریقے سے جو ان کے بیٹر تھے ہیڈ کانسٹیبل عمران آفریدی، وہ 26 روز کی چھٹی پر چلے گئے، اور ایک اے ایس آئی شاید وہ بھی جو ہے 1 مہینے کی چھٹی پر چلے گئے۔ حالانکہ شاہ عدیل کی پوسٹنگ یہاں پر نہیں تھی، لیکن وہ ان آفیشیل طریقے سے جو ہے وہاں ڈی آئی جی ویسٹ کے آفس میں جو ہے وہ ایز اے پی ایس او کے اپنا کام کرے تھے، اور پورے ڈسٹرکٹ سے جو ہے منہ مانگا جو ہے وہ بتہ ان کا جو بیٹر ہے ہیڈ کانسٹیبل عمران آفریدی جو ہے وہ ان کے لیے اکٹھا کیا کرتے تھے۔ اس کی شکایتیں جو ہے گائے بگائے جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر اور خود جو ایڈیشنل آئی جی کراچی کے پاس بھی آیا کرتی تھی، لیکن وہ ڈی آئی جی ویسٹ کی وجہ سے جو ہے ان کے پی ایس او کے ناطے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے، حالانکہ ان کی پوسٹنگ جو تھی وہ اسپورٹس بورڈ سندھ پولیس کے جو اسپورٹس بورڈ میں ان کی پوسٹنگ تھی، لیکن وہ ان آفیشیل طریقے سے جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ ایز اے پی او سے کام کرے تو ان کی تنخواہ جو ہے سوئی گیس پولیس اسٹیشن سے وہ وصول کیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ پیر آباد تھانے کے جو ایک ہیڈ مورر ہے سعید تنولی، انہیں بھی جو ہے وہ ایس ایس پی ویس سواہ عزیز نے کلوز کر دیا ہے۔ سعید تنولی کی بھی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، اسی وجہ سے جو ہے ایس ایس پی ویس کو یہ خطرہ ہو کہ کہیں یہ بھی جو ہے ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منہاس کے جو ہے وہ بیس بدل آپریشن کے زد میں نہ آ جائے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے پہلے ہی جو ہے پیر آباد تھانے کے ہیڈ مورر سعید تنولی کو جو ہے وہ کلوز کر دیا ہے۔ دوسری بات ایک میں یہ کرتا چلوں کہ اب تک جو 2 ایس ایچ او جو عمران یعقوب منہاس کے بیس بدل آپریشن کے نتیجے میں معطل یا لائن حاضر ہوئے ہیں، ان میں جو ہے ایک ڈاکس تھانے کا جو ایس ایچ او تھا آغا اسلم، کہا جاتا ہے کہ وہ ڈی آئی جی پیر محمد شاہ کے خالہ کے سگے بیٹے ہیں، جن کی معطلی سے جو ہے خود ڈی آئی جی پیر محمد شاہ بہت پریشان ہیں، اور انہوں نے جو ہے اس سلسلے میں آئی جی سے بھی شکایت کی کہ انہیں بحال کر دیا جائے اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے رحمت اللہ مروت جو پاکستان بازار کے ایس ایچ او تھے، ان کو بھی جو ہے وہ اقبال مارکیٹ کے سورے ایس ایچ او تھے، ان کو بھی لائن حاضر کیا گیا تھا۔ ان کے بارے میں اب یہ معلوم ہے کہ وہ کسی زمانے میں جو ہے خود آئی جی سندھ مشتاق مہر کے گن مین کیسز سے اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، اور اس طریقے سے وہ مشتاق مہر کے گڈ بک میں ہیں، تو ان کے خلاف ہونے والی کارروائی سے جو ہے خود مشتاق مہر بھی جو ہے وہ کچھ خوش نہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان آفیشیل طریقے سے جو ہے وہ انہیں کوئی کال کر دی گئی ہے
عمران یعقوب منہاس کو کہ وہ مزید یہ اپنا آپریشن جو ہے بیس بدل آپریشن جاری نہ رکھیں۔ اب اس میں کہاں تک صداقت ہے یہ تو اب آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ عمران یعقوب منہاس جو ہے ان کا بیس بدل آپریشن جاری رہتا ہے یا نہیں۔ ناظرین سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، ایک خبر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے شہر جو ہے پشاور کے جو سی سی پی او ہیں عباس احسن نے جو ہے اپنے آئی جی ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے حکم پر جو ہے اسلحے کی نمائش کے خلاف جو ہے ایک کمپین شروع کروائی تھی، اور اپنے ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پی سے کہا تھا کہ اسلحے کی نمائش جو بھی کرے، چاہے اس کا تعلق جو ہے مذہبی گروپوں سے ہو، چاہے ان کا تعلق جو ہے سیاسی جماعتوں سے، ان کے خلاف جو ہے بلا امتیاز کارروائی کریں۔ ان احکامات کے نتیجے میں ہی جو ہے خزانہ پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او عباد وزیر نے جو ہے وہ گزشتہ دنوں جو ہے وہ ایم پی اے اجمل کے 2 گنمینوں کو، جن کے بال بہت بڑے بڑے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی طالبان ہیں یا کسی مذہبی گروپ سے ان کا تعلق ہے، وہ جب اسلحے کی نمائش کر رہے تھے تو انہیں روکا۔ ان دونوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ ایم پی اے اجمل کے گن مین ہیں، جس پر جو ہے وہ ایس ایچ او موصوف عباد وزیر نے ان سے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن چیک کرنے کی کوشش کی، تو وہ دونوں جو ہے گن مین جو ہے ایس ایچ او اور ان کے عملے سے لڑ پڑے۔ جب گتم گتا ہوئے تو اس کے بعد جو ہے ایس ایچ او عباد وزیر نے ان دونوں کو پکڑ کر جو ہے پولیس اسٹیشن لے گئے اور ان کو حوالات میں بند کرنے کی کوشش کرنے لگے، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے لگے کہ اتنے میں جو ہے ایم پی اے اجمل جو ہے خود بھی تھانے پہنچ گئے، انہوں نے اس کی شکایت جو ہے اس یعنی کہ سی سی پی او پشاور عباس احسن سے کی، جس کے بعد عباس احسن نے بجائے اس معاملے کی انکوائری کروانے کے انہوں نے جو ہے فوری طور پر جو ہے خزانہ پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او عباد وزیر کو معطل کر دیا۔ اب یہ معطلی سے جو ہے پشاور پولیس کے جو افسران ہیں، تھانوں کے جو ایس ایچ او ہیں، ان کا مورال ایک طریقے سے ڈاؤن ہو چکا ہے۔ وہ ایک طرح سے گھبرا گئے ہیں، خوفزدہ ہو گئے کہ اگر انہوں نے بھی کسی کے خلاف اسی طریقے سے کارروائی کی تو وہ بھی اپنے سی سی پی او کے ہاتھوں جو ہے معطل ہو جائیں گے۔ تو اس میں اتنا ہی عرض کروں کہ بھئی یہ جو ایس ایچ او خزانہ پولیس اسٹیشن جو ہے عباد وزیر نے جو بھی کچھ کیا وہ اپنے ہی افسران کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے کیا، کیونکہ ان دونوں گنمینوں نے جو ہے وہ اسلحے کی نمائش کی تھی اور وہ اپنی شناخت بھی نہیں کروا رہے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے پولیس کے پاس سوائے انکوائری کرنے یا ان کے خلاف مقدمہ کرنے کے اور کیا چارہ رہ جاتا، وہی حق جو ہے، وہی اختیار جو ہے وہ خزانہ پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او عباد وزیر نے استعمال کیا، اختیار کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انصاف کے بالکل منافی ہے۔ تو اس پر میں یہی کہوں گا کہ آئی جی خیبر پختونخوا جو ہے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی اس معاملے کی تحقیقات کریں اور یہ معلوم کریں کہ آخر اس میں حقیقت کیا ہے۔ اگر اس میں جو ہے یہ ایس ایچ او کا قصور ہے اور جانتے ہوئے کہ بھئی یہ جو ہے ایم پی اے کے گن مین تھے، اس کے باوجود انہیں جو ہے وہ پکڑ کے تھانے لائے، تو پھر تو ان کے خلاف آپ کارروائی کریں، لیکن اگر ان کی کارروائی میں جو ہے بددیانتی شامل نہیں ہے، صرف اور صرف افسران بالا کے احکامات کی تعمیل اور فرض شناسی شامل ہے، تو پھر انہیں سسپینڈ کرنے کے بجائے انہیں تبقی دینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔